عزیزان گرامی، جو مسائل نماز کے بیان ہو رہے تھے، انہی میں سے ایک مسئلہ اب آتا ہے، وہ ہے قبلے کا، کہ نماز میں جہاں پر ہم پڑھتے ہیں تو پھر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ تو قبلہ کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ، جہاں پر مکہ معظم میں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہا گیا ہے کہ یہ اس رخ میں نماز پڑھیں۔ اور آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کو پروردگار دو عالم نے حکم دیا تھا کہ زمین پر خانہ کعبہ کو بنائیں، ایک اللہ کا گھر بنائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھا۔ تو خانہ کعبہ کے رخ یہ حکم الہی ہے کہ یہاں سجدہ کیا جائے، سجدہ کیا رخ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اول اسلام سے خانہ کعبہ کی جانب سجدے کا حکم نہیں تھا، اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس جو قبلہ گاہ اول مسلمین ہے، قبلہ گاہ اول مسلمین بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے، آج جو غاصبین کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ قبلہ گاہ اول مسلمین ہے کہ وہاں اس رخ پیغمبر نماز پڑھا کرتے تھے، اس رخ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور حد الامکان پیغمبر کوشش کرتے تھے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں بھی ایک رخ میں ہو جائیں، کہ ہمیشہ اس رخ ایسا نماز پڑھتے خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی، کہ دونوں قبلے کو ایک اس پہ لیا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں قبلہ تبدیل ہوا ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، مرکز، اللہ نے مرکز کو بنایا ہے کہ دیکھو اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو شرط ہے نماز میں قبلے گاہ کی کہ قبلہ روح ہونا چاہیے، قبلہ روح ہو کر نماز پڑھیں۔ جو لوگ دور سے نماز پڑھتے ہیں تو فقط اس زمین کی جانب اگر اپنے رخ کو کر لیں وہ کافی ہے، کہ جس سمت ہم ٹھہر رہے ہیں اس سمت مکہ معظمہ رہیں، تو یہی کفایت کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اس میں رکھنا چاہیے اور اس جانب نماز پڑھیں۔ اور جہاں پر قبلہ رخ معلوم نہ ہو کہ کس جانب قبلہ ہو، تو کہا گیا ہے کہ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ علامتیں دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی مسجد ہو کہیں مسلمانوں کی یا قبریں ہوں مسلمانوں کی، تو خبروں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ قبروں میں جیسا میتوں کو لٹاتے ہیں، قبروں کی بناتے ہیں، اسی سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ قبلہ کی جانب ہوتا ہے۔ یا دوسرے علمی ذریعوں کے ذریعے، علمی جیسے سورج کا غروب کرنا، کہ جہاں سورج غروب کرتا ہے کہاں سے نکلتا ہے، تو اسی کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کا غروب کرنا جو ہے مغرب کی جانب قبلہ رخ ہوتا ہے، تو اس جانب پھر آپ چیک کر لیں کہ اگر آپ سفر پہ ہے، سفر کر رہے ہیں تو دیکھ لیں سورج کہاں غروب کر رہا ہے، تو پھر اس جانب پھر آپ غروب کی جانب آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں پر ہم جس مملکت میں رہتے ہیں وہاں پر جو ہے قبلہ مغرب کی جانب ہی ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آن لائن بھی دیکھا جاتا ہے، اسے بعد میں بھی دیکھا جائے گا، تو یہ ایک کلی فارمولا نہیں ہے کہ جہاں بھی سورج غروب کرتا ہے تو وہیں پر ہی قبلہ ہوگا۔ بعض لوگ مشرق میں رہتے ہیں، بعض لوگ مغرب میں رہتے ہیں، تو مغرب والوں کے لیے قبلہ مشرق میں ہوگا، ہم کیونکہ یہاں رہتے ہیں مغرب میں، تو اس لیے ہمارا جو ہے سو مغرب کی جانب قبلہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے اس منطقے کے لیے کہ چیک کریں۔ اگر نہ ہو، اگر معلوم ہی نہ ہو سکے قبلہ کس جانب ہے، تو جہاں پر جسے آج کل موبائلز وغیرہ میں بھی کمپاس آ چکا ہے، اس میں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر معلوم نہ ہو تو کہتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ آپ کا اطمینان ہو رہا ہے کہ اس جانب ہوگا، اس جانب پڑھ لیں، یا اگر ممکن ہے پڑھ سکتے ہیں احتیاط کی بنا پر ہر چاروں جانب پڑھ لیں، ہر چاروں جانب، چار سمت میں آپ پڑھ لیں، کفایت کرتا ہے۔ اگر نہیں تو فقط ایک جانب بھی جہاں پر آپ کا اطمینان ہے اس جانب اگر آپ پڑھ لیں گے تو کفایت ہے، کافی ہے، یہ جو ہے صحیح۔ تو یہ ہے قبلے کی شرط کہ نماز میں قبلے کی شرط ہونا چاہیے، کہ پروردگار نے دیکھو ہر موقع پر مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے، ہر موقع پہ نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، دیکھو نماز با جماعت پڑھتے ہو تو دیکھو جو قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس لیے قبلہ کو قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم ارکان اور سکنات میں ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر یہ جھکتے ہیں تو ہم بھی جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ہم بھی سجدے میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ تو پروردگار ہمیشہ ہر موقع پر ایک مرکز رکھ کے بتا رہا ہے متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔